حسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العمم ولن یدیک رسول اللہ جاہک بی اذا الکریم تجلی باسم منتقم محمد تاج رسول اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام بصد ادب و احترام عرض کرنے کے بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی فضل و توفیق سے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت اور شفقت کے طفیل ماہ شعبان کے پہلے جمعہ پر ہمیں حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ حق سچ بیان کر کے عقیدہ رکھ کے سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر خطبہ جمعہ شریف پر ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ 12 لیکچر سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ حضرات سن چکے ہیں۔ جو حضرات بلا ناغہ جمعہ شریف کے خطبے میں ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں ان کے علم میں ہوگا کہ جو سیرت پاک پر ہمارا آخری سبق تھا، گفتگو تھی، اس کے اندر یہاں تک ہم پہنچے تھے کہ جس موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال شریف ہو گیا اور حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے فوت ہونے والے شوہر کی طرف سے جو امانت تھی وہ آپ کے شکم اطہر میں تھی۔ آج اسی سے آگے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ سب سے پہلے سنیے اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے هو الذی یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ، کہ اللہ وہ ذات ہے جو اپنی رحمت سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری سنانے کے لیے بھیجتا ہے۔ اب یہ آیت کریمہ کا ایک حصہ ہے اور اس آیت کریمہ کے اندر رب کہنا کیا چاہتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے مراد ہے بارش، کہ جس وقت بارش نے آنا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رحمت کے نازل ہونے سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے، جن ہواؤں کے ذریعے سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ بارش اترنے والی ہے یا بارش نازل ہونے والی ہے۔ اور ان ہواؤں کو اللہ قرآن میں فرماتا ہے بشرا، کہ یہ ہوائیں خوشخبری سنانے والی ہیں۔ ہواؤں کو خوشخبری سنانے والا کس وجہ سے کہا گیا، کس بیس پر کہا گیا، کس وجہ سے بشارت کی نسبت ہواؤں کی طرف کی گئی؟ اس وجہ سے کہ بارش ابھی اتری نہیں ہے، ہواؤں کی ٹھنڈک اور ہوا کی اندر جو نمی ہے اس سے پتہ چل جائے گا کہ بارش آنے والی ہے۔ اب یہاں ہی سے میں اپنی گفتگو کی طرف آتا ہوں۔ جو رب بارش جیسی رحمت سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بارش آنے والی ہے اور ہوائیں لوگوں کو اطلاع دے دیں کہ بارش آنے والی ہے۔ بارش کی رحمت چھوٹی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی رحمت بہت بڑی ہے۔ جو رب بارش والی رحمت سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری دے کر بھیجتا ہے کہ جاؤ جہان والوں کو باخبر کر دو کہ بارش آنے والی ہے، اس رب نے اپنے محبوب جیسی رحمت اس کائنات میں مبعوث کرنے سے پہلے
کتنی زیادہ خوشخبری سنانے والی ہستیوں کو بھیجا۔ اب جب باری تھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی، اللہ نے صرف ہواؤں کو خوشخبری سنانے والا بنا کے نہیں بھیجا، اللہ نے نبیوں کو بھیجا کہ وہ خوشخبری سنائیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی خوشخبریاں سناتے رہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی۔ اور پھر وہ وقت جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا پر ظہور قریب ہوا، اللہ کریم نے ماحول کے اندر ارد گرد کے وہ شہنشاہ، وہ بادشاہ جن کے دلوں میں بادشاہی بیٹھ چکی تھی اور وہ اپنے آپ کو بہت بڑا بادشاہ سمجھتے تھے، اللہ کریم نے ان کی آنکھوں کے سامنے اور ان کی کانوں کے سامنے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا پر تشریف آوری کی خبریں اللہ نے ان کو بھی سنا دیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے یمن کا بادشاہ خواب دیکھتا ہے، جس خواب کو دیکھنے کے بعد یمن کا بادشاہ پریشان ہو جاتا ہے، حیران ہو جاتا ہے، بڑا دل گرفتہ ہو جاتا ہے، اس کے دل کے اندر ایک پریشانی پیدا ہو جاتی ہے۔ اب وہ سوچتا ہے کہ میں جلدی جلدی اس خواب کی تعبیر لوگوں سے پوچھوں اور مجھے پتہ چلے کہ میرے اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ یمن کا بادشاہ اپنی بادشاہت میں سے، اپنے علاقے میں سے ان لوگوں کو جمع کرتا ہے جو خواب کی تعبیریں بیان کرتے ہیں، خواب کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس خواب کا مطلب کیا ہے۔ جب لوگ جمع ہو جاتے ہیں، بادشاہ ان سے کہتا ہے کہ تم بڑے سمجھدار ہو، تم بڑے دانشور ہو، میں نے ایک ڈراؤنا خواب دیکھا ہے جس کی وجہ سے میرا دل بہت زیادہ پریشان ہے، میں نے اس کی تعبیر کے لیے تمہیں بلایا ہے کہ تم مجھے اس خواب کی تعبیر کو بتاؤ۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت بتائیے آپ کا خواب کیا تھا۔ اب بادشاہ نے ایک سوچ لی، توجہ سے بادشاہ نے دل میں یہ سوچ لیا کہ میں خواب بتاؤں پھر یہ تعبیر بتائیں تو تعبیر میں مجھے شک ہو سکتا ہے، پتہ نہیں پوری ہوگی بھی صحیح کہ نہیں ہوگی، یہ اتنے قابل بھی ہیں کہ نہیں، ان کی خواب کی بتائی ہوئی تعبیر ٹھیک بھی ہے کہ نہیں۔ تو بادشاہ نے ان تعبیر بتانے والوں سے کہا کہ ایسا کرو کہ میرا خواب بھی تم بتاؤ اور تعبیر بھی تم بتاؤ، کہ تم ہی بتاؤ کہ میں نے خواب کیا دیکھا ہے اور تم ہی بتاؤ کہ اس کی تعبیر کیا ہے۔ اگر تم خواب بتانے میں، صحیح بتانے میں کامیاب ہو گئے تو میں سمجھوں گا تمہاری تعبیر بھی ٹھیک ہے، اگر تم خواب صحیح نہ بیان کر سکے تو پتہ چل جائے گا تمہاری تعبیر بھی ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا خواب بھی تم بتاؤ اور تعبیر بھی خواب کی تم بتاؤ۔ یمن کے بادشاہ نے جب اپنے محفل میں بیٹھے ہوئے تعبیر بتانے والوں سے یہ کہا تو ان سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے اور انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، ہمارے اندر کوئی ایسا بندہ نہیں کہ جو اتنی طاقت رکھتا ہو کہ وہ خواب بھی بتائے، خواب کی تعبیر بھی بتائے۔ بادشاہ نے کہا میرے مسئلے کا حل کرو۔ انہوں نے کہا کہ اس علاقے کے اندر دو آدمی ہیں، ایک کا نام ہے شق، شین اور دو نقطوں والا کاف، اور دوسرے کا نام ہے سطیح، سین طا یا آگے حلوے والی ہا، سطیح۔ یہ دو آدمی ہیں، ان دو آدمیوں کے پاس پیغام بھیجو اور ان سے جا کے کہو تو یہ اتنے طاقت رکھتے ہیں کہ یہ تجھے تیرا خواب بھی بتائیں گے، اس خواب کی تعبیر بھی بتائیں گے۔ بادشاہ سلامت نے بندہ بھیجا اور ان دونوں کو اپنے دربار میں طلب کر لیا، شق اور سطیح، یہ بادشاہ کے پاس دربار کے اندر حاضر ہو گئے۔ بادشاہ سلامت نے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا جس خواب نے مجھے بڑا پریشان کر دیا، ایسا کرو کہ تم مجھے میرا خواب بھی بتاؤ اور میرے خواب کی تعبیر بھی بتاؤ۔ تو ان دونوں میں سے جو سطیح تھا اس نے کہا کہ میں تمہاری دونوں فرمائشیں پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، میں تمہیں تمہارا خواب بھی بتاتا ہوں، پھر تمہارے خواب کی تعبیر بھی تمہیں بتاتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے بتائیے۔ اب سنو، اس نے خواب بتایا۔ اس نے بادشاہ سلامت سے کہا رأیت حمامتن، کہ بادشاہ تو نے خواب میں دیکھا ہے بھڑکتے ہوئے شعلے اور انگارے، آگ کے انگارے نہیں ہوتے، کہ تو نے ان شعلوں کو، انگاروں کو دیکھا، خرجت من ظلمت، جو اندھیرے کے اندر ظاہر ہوئے،
وواقعت بِأَرْضِ تِہامہ فَأَكَلَتْ مِنْهَا كُلَّ ذَاتَ جَمْجَمَةٍ، اور وہ تہامہ کی سرزمین پر وہ انگارے پڑے اور انہوں نے ان آگ نے اس انگارے نے آ کے ہر انسان جو بھی کھوپڑی والا تھا اس کو کھا گئے، اس کو ختم کر گئے۔ یہ خواب بتایا کہ بادشاہ تو نے یہ خواب دیکھا ہے۔ اب جس وقت اس شخص نے یہ خواب بتایا تو بادشاہ فوراً کہنے لگا بالکل صحیح، واقعی خواب میں نے یہی دیکھا ہے، اب بتاؤ تعبیر، کہ تم تعبیر جو بتاؤ گے وہ بھی ٹھیک ہوگی، مجھے سمجھ لگ گئی ہے۔ جس وقت بادشاہ نے کہا تعبیر بتاؤ تو سننا تعبیر کیا تھی۔ اس نے کہا کہ یہ جو انگارے تھے نا، آگ کے کوئلے تھے، اس سے مراد ہے حبشے کے سیاہ فام لوگ، کالے لوگ، وہ حبشہ سے اٹھیں گے اور تمہاری سلطنت جو یمن میں ہے اس سلطنت پر آ کر قابض ہو جائیں گے، تمہاری سلطنت یہاں سے ختم ہو جائے گی۔ یہ ہے مطلب کہ وہ انگارے آ کر یہاں پر تمام انسانوں کو ختم کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں۔ بادشاہ نے جس وقت یہ سنا تو اس نے کہا کہ یہ تو بڑا دردناک معاملہ ہے، جلدی سے یہ بھی بتاؤ کہ یہ واقعہ میری حکومت میں ہوگا یا میری حکومت کے بعد ہوگا۔ تو اس وقت سطیح نے کہا بادشاہ سلامت، تیری سلطنت کے 75 سال بعد یہ واقعہ ہوگا۔ کتنے سال بعد؟ 75 سال بعد یہ واقعہ ہوگا۔ اب وہ آیت شروع والی ذہن میں رکھنا کہ اللہ بارش سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ رحمت کی بارش ہے، اور ہوائیں جا کے لوگوں کو اطلاع دیں کہ رحمت آنے والی ہے۔ یہاں پر دیکھو کہ 75 سال حکومت کے بعد یمن کے بادشاہ کو کہا گیا کہ تیری حکومت کے بعد حبشہ کے لوگ یہاں پر آ جائیں گے اور تیری حکومت ختم ہو جائے گی۔ اس نے پوچھا کہ ان کے بعد حبشہ والوں کو یمن سے کوئی بھگائے گا بھی صحیح یا وہ یمن پر قابض ہی رہیں گے؟ اس نے کہا ہاں، ایک شخص آئے گا ذی یزن، اس کی اولاد اس حبشی لوگوں کو یمن سے دوبارہ بھگا دے گی، وہ واپس ان کو حبشہ کی طرف نکال دیں گے، خارج کر دیں گے، علاقے سے در بدر کر دیں گے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، اب یہ بتاؤ کہ جنہوں نے حبشہ والوں کو یمن سے بھگایا پھر ان کی حکومت حبشہ پہ قائم رہے گی؟ اس وقت سطیح نے جو جواب دیا اس بادشاہ کو، اس نے کہا نہیں، حبشیوں کو جو بھگانے والے ہوں گے ان کی حکومت بھی ہمیشہ نہیں رہے گی، ان کی حکومت بھی ختم ہو جائے گی۔ بادشاہ نے پوچھا ان کی حکومت کو کون ختم کرے گا؟ یہ لفظ سیرت ابن ہشام کے اندر موجود ہیں۔ اس وقت سطیح نے کہا نبی ذکی یاتیہ الوحی من قبل العلی، کہا ایک پاکیزہ سیرت اور پاکیزہ کردار اور پاکیزہ وجود والا ایک پیغمبر آئے گا جس کے پاس عرشوں سے وحی آتی ہوگی۔ اس نبی نے آ کر ان لوگوں کو یمن سے ہٹا دیں گے اور اللہ اس نبی کی سلطنت کا جھنڈا یمن میں بلند فرما دے گا۔ یہ اس بادشاہ کی بھی زندگی کے اور دور حکومت کے 75 سال ابھی گزرنے ہیں، اس کے بعد حبشہ نے آنا ہے، حبشہ کو پھر ذی یزن نے بھگانا ہے۔ اس کے بعد جا کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد تھی، تو وہ سطیح بادشاہ کو بتایا جا رہا تھا کہ تمہاری یہ سلطنت، بادشاہ کو بتا رہا تھا کہ تمہاری سلطنت کے بعد اس سرزمین پر ایک ہستی آئے گی جس ہستی کی وجہ سے ان لوگوں کی سلطنتیں بھی ختم ہو جائیں گی اور وہ لوگ یہاں سے جو ہے دور نکل جائیں گے۔ میری اس بات عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عام سا انسان سمجھتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ رسول کریم کی آمد سے پہلے اللہ نے لوگوں کو اس بات سے باخبر کیا کہ آنے والی بڑی عظیم الشان ہستی ہے جس ہستی کا تمہیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور پھر یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت بالکل قریب آ گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا پہ تشریف لانا تھا، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا جو اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی کی ماں ہیں، حضرت آمنہ وہ فرماتی ہیں جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے شکم اطہر یعنی پیٹ مبارک میں آئے تو فرماتی ہیں ما شعرت انی حملت بہ
فرماتی ہیں مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ مجھے حمل ہوا ہے کہ نہیں ہوا، کوئی بوجھ نہیں ہے۔ ولا وجدت له ثقلا كما تجد النساء، عورتوں جیسا بوجھ جو محسوس ہوتا تھا وہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ الا انی انکرت رفع حیدتی، کہتی ہیں پھر مجھے حمل کا پتہ صرف اس صورت میں لگا کہ جو ماہانہ خون تھا وہ آنا رک گیا، جس کی وجہ سے محسوس ہو گیا کہ مجھے حمل ٹھہر چکا ہے اور میرے پیٹ میں کوئی ہے۔ اور ساتھ اگلے لفظ فرماتی ہیں پھر مجھے وَآتَانِي آتٍ وَأَنَا بَيْنَ النَّائِمِ وَالْيَقْظَانِ، کہ کہتی ہیں کہ میں ابھی سونے اور جاگنے کے درمیان، مطلب نہ مکمل سو چکی تھی نہ اچھی طرح جاگ رہی تھی، اس دوران میرے پاس آواز آئی۔ وہ کیا تھی کہ حل شعورتے انک حملتے، کہ اے آمنہ تجھے پتہ ہے کہ تو حاملہ ہے؟ تو میں نے کہا جی ہاں مجھے پتہ ہے۔ تو آواز دینے والے نے کہا انک حملت بسید ہذہ الامۃ ونبیھا، اے آمنہ آنے والے کو عام نہ سمجھنا، جس ہستی کو اللہ نے تیرے شکم اطہر میں امانت رکھا ہے وہ ہستی اس ساری امت کی سردار ہوگی اور اللہ ان کے سر پر تاج نبوت سجائے گا۔ یہ ولادت سے پہلے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پتہ چل گیا۔ ایک بات میں عرض کر کے اپنی گفتگو کو آگے لے چلتا ہوں، وزن اور بوجھ محسوس کیوں نہ ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یہاں سے کوئی بھی چیز اٹھائیں، اسے اوپر کی جانب پھینکیں تو وہ جتنی زور سے آپ پھینکیں گے ایک دفعہ اوپر کی طرف جائے گی لیکن پھر دوبارہ نیچے آ جائے گی۔ کوئی بھی چیز لے لیں واپس دوبارہ زمین کی طرف آ جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس چیز کی اصل، اس چیز کی بیس زمین ہے، تو وہ پلٹ کر زمین کی طرف آئے گی۔ اور جس وقت اس چیز کو تم یوں ہاتھوں پہ اٹھاؤ گے تو اپنے وزن کے ساتھ نیچے کی جانب کھینچے گی، جس کی وجہ سے اس کا تمہیں بوجھ محسوس ہوگا۔ اور یہ کشش زمین کی جانب ہر چیز رکھتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس چیزوں کی اصل کیا ہے؟ زمین ہے۔ تو زمین کی جانب اس کے جھکاؤ کی وجہ سے ہمیں بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ اب دیکھ لیجئے، مالٹا ہے، امرود ہے، سیب ہے، زمین سے ہی پیدا ہوا، درخت پہ لگا تو اس کا ایک بوجھ ہے، آپ اٹھاؤ گے تو، اور اس بوجھ کی وجہ سے وہ زمین کی طرف ہی آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ زمین سے پیدا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بوجھ سیدہ آمنہ کو کیوں نہیں محسوس ہوتا تھا؟ آپ ایک غبارہ لیں، اس کو اپنے منہ سے پھونک بھریں، اس غبارے کو اوپر پھینکیں تو وہ آخر کار نیچے آئے گا، لیکن ایک غبارہ جس کے اندر گیس بھر دیں تو وہ نیچے نہیں، وہ اوپر کی طرف ہی جائے گا۔ آگ جلاؤ تو آگ نیچے کی جانب اس کا شعلہ نہیں جلتا، وہ اوپر کی جانب ہی جلتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں وجہ یہ تھی کہ جس چیز کی بیس اور اصل ہو زمین، وہ تو زمین کی طرف جھکتی ہے اور اس جھکاؤ کی کشش کی وجہ سے بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کی اصلیت نور بنائی تھی اور سرکار کی ذات اقدس کی حقیقت نور تھی، اور نور کا بوجھ کوئی نہیں ہوتا۔ جو نور ہوتا ہے اس کا بوجھ نہیں ہوتا۔ آپ رات کے وقت کمرے کے اندر اندھیرا ہے، لائٹ جلائی، پورا کمرہ روشن ہو گیا، جو روشنی ہے اس کا کوئی بوجھ ہوگا، نور کا بوجھ نہیں ہے۔ اور روحانیت اور نورانیت کا تعلق زمین سے نہیں، اوپر عالم ارواح کے ساتھ ہے۔ اس وجہ سے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے اپنے شہزادے کے وجہ سے کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ وہ میرے بطن اطہر کے اندر ہیں یا نہیں ہیں، اس وجہ سے مجھے بوجھ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ اور پھر سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جس وقت وہ دن مکمل ہو گئے، اللہ کا فرشتہ میرے پاس خوشخبری لے کے آیا اور اس نے کہا قولی اعیذہ بالواحد من شر کل حاسد، کہ اے آمنہ اپنی زبان سے کہو کہ میں اپنے اس بچے کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ یہ فرشتے نے آ کے کہا۔ آپ اگر غور کرو تو یہ بات پتہ چل جائے گی کہ لوگ سیدہ آمنہ کے ایمان کی باتیں کرتے ہیں کہ مومنہ بھی تھیں کہ نہیں، تو حضرت آمنہ کو فرشتہ کہہ رہا ہے کہ اے آمنہ یہ کہو کہ میں اپنے اس بچے کو اللہ واحد کی پناہ میں دیتی ہوں۔
اللہ کو مانتے نہیں تھیں تو اللہ کا نام کیسے لے لیا؟ اور پھر اللہ ہی نہیں کہا، واحد کا لفظ بولا جو شرک سے پاک لفظ، کہ جو ایک ذات ہے، ایک ذات ہے، یعنی جو شریکوں سے پاک ہے، اس ذات کی پناہ میں اپنے بچے کو دیتی ہوں۔ یہ لفظ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرشتوں نے سکھائے، اور فرماتی ہیں پھر وہ گھڑی آئی جس گھڑی اللہ کریم جل شانہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے۔ تاریخوں کے اندر اختلاف ہے، ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ تھی، 2 تاریخ تھی، یا 10 تاریخ تھی، یا 9 تاریخ تھی، اختلاف ہے اقوال کا، لیکن اکثریت اسی طرف کہ 12 ربیع الاول شریف تھی، سوموار شریف کا دن تھا، اور صبح کا ٹائم تھا جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا پر جلوہ گر ہوئے۔ جس وقت سرکار دنیا پہ تشریف لائے تو سیدہ آمنہ فرماتی ہیں فادا علی ما بین المشرق والمغرب، فرماتی ہیں سرکار کے دنیا پہ آنے کی وجہ سے میری آنکھیں اتنی روشن ہو گئیں کہ میں نے مشرق کو بھی دیکھ لیا اور مغرب کو بھی دیکھ لیا۔ سرکار کی جلوہ گری سے والدہ محترمہ کی آنکھیں اتنی دور تک دیکھ رہی ہیں کہ وہ دنیا پہ جلوہ گر ہوئے، ان کی نورانیت کا یہ عالم تھا کہ ماں نے مشرق سے بھی دیکھ لیا اور مغرب کو بھی دیکھ لیا۔ بیٹھی مکہ میں ہیں اور مکہ میں بیٹھ کر مشرق و مغرب کو دیکھا، اپنی آنکھ کے زور سے نہیں، اللہ کے نبی کے نور سے دیکھا۔ جس نبی کا پیدا ہوتے ہی نور اتنا پاورفل ہے کہ ماں کو مشرق و مغرب دکھا رہا ہے، اس نبی کی اپنی نگاہ کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ اب آپ خود سوچئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طور کی پہاڑی پر اللہ کے انوار و تجلیات کی ایک جھلک دیکھی تھی، اور وہ بھی ہوش قائم رکھ کے نہیں، وہ جھلک دیکھتے ہی موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے۔ وہ ایک جھلک اللہ کے انوار و تجلیات کے دیکھنے کی برکت سے اللہ نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نگاہ مبارک کو تیزی عطا فرمائی تھی، وہ کیا تھی کہ کئی میل دور سخت اندھیری رات کے اندر کالے پتھر پر چلنے والی کیڑے کے قدم کے نشان کو بھی موسیٰ علیہ السلام دیکھ لیا کرتے تھے۔ تھوڑی بات پہ غور کرنا، سخت اندھیری رات، اور پھر ہتھیلی پہ نہیں، کئی میل دور، اور پھر سفید کپڑے پہ بھی نہیں، کالے پتھر پر، اور زمین پر ہی نہیں پہاڑی پر، اور پھر ہاتھی بھی نہیں، کیڑی کہ چلنے کی وجہ سے جہاں پہ قدم ٹکتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اس جگہ کو دیکھ لیتے تھے۔ جس نے اللہ کی ایک تجلی دیکھی اور وہ بھی طور کے واسطے سے، اور ہوش سے نہیں، بے ہوش ہو گئے، ان کی نگاہ کا یہ عالم ہے۔ جس ہستی پاک نے شب معراج رب کے پاس جا کر ایک تجلی نہیں خود ذات کو دیکھا، اور بے ہوش ہو کے نہیں، ٹک ٹکی باندھ کے دیکھا، اللہ نے ان کی نگاہوں کو کتنی دور تک دیکھنے کی طاقت عطا فرمائی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر بے شک مدینہ شریف میں ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت سے کسی امتی کا حال پوشیدہ نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال واپس آئیے، حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ مشرق سے مغرب تک ساری زمین میری آنکھوں کے سامنے روشن ہو گئی، اور آگے کیا فرماتی ہیں؟ حتیٰ نظر تو الی باد قصور الشام، فرماتی ہیں شام کے بادشاہوں کے محل میں نے دیکھ لیے، شام کے بادشاہوں کے محل میں نے دیکھ لیے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں، مکہ سے شام کے درمیان میں کوئی بازار کوئی نہیں تھا، کوئی جنگل کوئی نہیں تھا، کوئی مکان کوئی نہیں تھا، صرف شام کے بادشاہوں کے محل ہی اللہ نے کیوں دکھائے؟ وجہ یہ تھی کہ رب ذوالجلال بتانا چاہتا تھا کہ یہ وہ ہستی ہے جو دنیا پہ قدم ٹکا رہی ہیں، جن کے آنے سے بادشاہوں کی جو غرور ہیں وہ خاک میں مل جائیں گے، اور یہ بادشاہوں کی بادشاہتوں کو توڑ کر خلافت کا سبق اس سرزمین پر سمجھا کے پڑھا کے جائیں گے۔
اور زمانے کو بتا کے جائیں گے کہ بادشاہت حقیقتاً کس چیز کا نام ہے۔ یہی وجہ تھی کہ سید آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے شام کے بادشاہوں کے محلات کو دیکھ لیا، اور پھر اس دوران جس دوران سرکار کی ولادت ہوئی، حضور کے صحابی ہیں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور کے درباری ثنا خان بھی ہیں، نعت گو شاعر ہیں، جنہوں نے نعتیں لکھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کی، فرماتے ہیں کہ میں چھوٹی سی عمر کا تھا، تو اس وقت جس وقت سرکار کی ولادت شریف ہوئی مکہ شریف کے اندر، میں نے ایک دن دیکھا، نہیں یثرب مدینہ شریف کے اندر، کہ ایک یہودیوں کا عالم اونچے سے ٹیلے پر چڑھ گیا اور اس نے آواز دے کے سارے یہودیوں کو جمع کیا کہ یہودیوں آ جاؤ۔ جب یہودی جمع ہو گئے تو اس نے یہودیوں سے کہا کہ طالع نجم احمد الذی ولد بہ فی ھذہ اللیلہ الذی طلوعہ علامۃ علی ولادتہ صلی اللہ علیہ وسلم فی تلک اللیلۃ فی بعض کتب القدیمہ، کہ اس یہودی نے کہا میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ خاص قسم کا ستارہ آسمان کی فلاں جگہ پر طلوع ہوگا، اور کتابوں میں لکھا ہے یہ ستارہ اس رات طلوع ہوگا جس رات اس امت کا نبی اور آخری نبی خاتم النبیین نبی دنیا پہ جلوہ گر ہوں گے۔ اور وہ کہنے لگا آج میں نے وہ ستارہ آسمان پہ چڑھا ہوا دیکھا، پتہ کرو لوگوں کے گھروں میں سے کس گھر میں آج بچے کی ولادت ہوئی۔ لوگوں نے پتہ کرایا، اور پتہ کرانے کے بعد جس وقت معلوم ہوا کہ کس گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، تو لوگوں نے آ کے اس کو بتایا کہ مکہ شریف کے اندر حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے۔ اس یہودی نے کہا کہ دیکھ لو میں تمہیں اس بات پر متنبع کر رہا ہوں کہ یہ آنے والی ہستی وہ ہوگی جس امت کے نبی ہوں گے، اور اللہ ان کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجائے گا۔ اور اس نے کہا جا کے دیکھ لو ان کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک بالوں کا گچھا ہوگا جس پہ مہر نبوت لگی ہوگی۔ اور پھر اس نے کہا کہ مجھے خود ساتھ لے کے جاؤ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں پہ ولادت ہوئی تھی وہاں پہ آئے، اور اس نے جا کے دیکھا تو واقعی وہ مہر نبوت کا نشان سرکار کے دو کندھوں کے درمیان اسے نظر آیا۔ غش کھا کے گر گیا، بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا تو کیوں بے ہوش ہوا؟ اس نے کہا وجہ یہ تھی کہ آج تک نبوت اولاد یعقوب یعنی بنی اسرائیل کے پاس رہی، آج کے بعد نبوت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کی طرف منتقل ہو گئی ہے، اور یہ وہ نبی ہیں جن کے وجود سے جو بھی جڑ جائے گا اللہ اس کو بھی برکتیں عطا فرمائے گا۔ یعنی یہ پیدا ہوتے ہی بتایا جا رہا تھا کہ جو لوگ ان سے جڑ جائیں گے اللہ ان کو برکتیں بھی دے گا، ان کی عظمتوں کے جھنڈے بھی بلند فرما دے گا۔ جناب عبد المطلب جو حضور کے دادا جان ہیں، جس وقت سرکار کی ولادت شریف ہو رہی تھی وہ کعبہ شریف کے اندر طواف کر رہے تھے۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں مجھے کعبہ کی دیواروں سے ایک آواز آئی کہ جس کے لفظ یہ تھے کہ ولد المصطفیٰ والمختار الذی تہلک بیدہ الکفار، کہ کعبے کی دیواروں سے آواز آ رہی تھی وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پہ جلوہ گر ہو گئے ہیں کہ جن کے ہاتھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کفر کے اندھیروں کو ختم فرما دے گا اور اسلام اور ایمان جلوہ گر ہو جائے گا لوگوں کے اندر۔ یہ ہر طرف سے صدائیں آئیں۔ مکہ شریف کے اندر جو سرزمین بیت اللہ تھا، جہاں پہ بیت اللہ شریف ہے، اس زمین نے کانپنا شروع کر دیا۔ جامع المعجزات کے اندر امام نبہانی فرماتے ہیں ہلنے لگ گئی خوشی کے ساتھ سرکار کی ولادت کی شب، اور جو بت بھی کافروں نے یہاں پہ کھڑے کیے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے اوندے منہ گر گئے، اور زمین کعبہ شریف کی جو خوشی سے یوں جھومی، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن اور 3 راتوں تک بیت اللہ شریف کی زمین سرکار کی دنیا پہ جلوہ گری پر خوشی سے جھومتی رہی۔
مکہ کے کافر آتے بت سیدھے کرتے، پتہ نہیں کس وجہ سے گر گئے، لیکن جس وقت وہ سیدھے کر لیتے دوبارہ بت گر جاتے، پھر سیدھے کرتے پھر گر جاتے، تو ان کو کسی نے کہا کہ یہ تمہارے سیدھا کرنے سے کھڑے نہیں ہوں گے، مکہ شریف میں کچھ نیا کام ہو گیا ہے جس کی وجہ سے یہ بت اپنے پاؤں پر سیدھے کھڑے نہیں ہو سکتے، اس وجہ سے لہذا تم ان کو چھوڑ دو۔ یہ مکہ شریف میں اور ادھر نوشروان بادشاہ کے محل میں زلزلہ آیا، 14 کنگرے اس کے گر گئے، اور بنے ہوئے جو محل تھے ان کی دیواروں میں دراڑیں آ گئیں۔ یہ بات بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر جو رب نے دکھائی، حکمت یہی تھی کہ ان بادشاہوں کو خبردار کیا گیا کہ تمہارے بنے ہوئے محلات جتنے مضبوط ہیں، میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طاقت اور پاور کے سامنے یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ ابھی ان کا بچپنا ہے، وائے مکہ شریف میں ہے، لیکن تمہارے محلوں کی دیواروں کو بھی انہوں نے ہلا کے رکھ دیا ہے، اور ان دیواروں کے اندر دراڑیں پڑ گئی تھیں اور وہ سوراخ ان کے اندر سے واضح نظر آنے لگ گئے تھے۔ یہ رب ذوالجلال جل شانہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر پورے علاقے کے اندر یہ منظر دکھایا۔ پھر وہ مقام جس مقام پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریف ہوئی، وہ جناب ابو طالب کے بیٹے اور حضرت علی المرتضیٰ کے بھائی حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ جگہ رہی جہاں پر حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تھی۔ بعد کے اندر حجاج بن یوسف کا بھائی تھا جس کا نام تھا محمد بن یوسف، اس نے وہ جگہ حضرت عقیل سے لے لی اور وہاں پر اس نے ایک گھر تعمیر کیا مکمل سفید، جس کو البیضاء کہا جاتا تھا، کہ بالکل سفید محل اس نے تعمیر کیا تھا، جس کے ساتھ اس نے اپنا گھر بھی بنایا۔ عرصہ تک یہ جگہ جو حضور کی ولادت شریف کی ہے حجاج بن یوسف کے بھائی کے پاس رہی۔ پھر ہارون الرشید کا دور آیا تو ہارون الرشید کی بیوی جس کو ملکہ زبیدہ کہا جاتا ہے، وہ حج کے لیے جس وقت وہاں پہ گئی، اس نے وہ جگہ دیکھی تو اس نے اس جگہ کو خود خرید لیا، اور خرید کر اس مقام پر جہاں پہ حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی اس مقام پر اس نے مسجد کو تعمیر کیا تھا، مسجد بنائی گئی تھی۔ پھر بعد کے اندر حالات بدلتے رہے، حکومتیں بدلتی رہیں۔ آج کل وہاں پر جو ہے مکتبہ ہے، لائبریری ہے، جس کو مخصوص وقت کے اندر کھولا جاتا ہے۔ یہ وہ مقدس جگہ ہے جس مقام پر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے۔ اس کے بعد یہ بھی ذہن نشین کر لیجئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا پہ آنے کے بعد سرکار کو دودھ پلانے کا شرف ایک خاتون نہیں، وہ کئی بیویاں تھیں جن کے حصے میں یہ سعادت آئی کہ جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا۔ سب سے پہلی جو خاتون ہیں وہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو حضور کی والدہ محترمہ ہیں، انہوں نے پیدائش کے بعد اپنے بیٹے کو اپنی گود میں لیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ دوسرے نمبر پر سویبہ نامی خاتون، یہ ابو لہب کی لونڈی تھیں، جنہوں نے جا کے خبر دی تھی ابو لہب کو کہ تمہارا بھتیجا پیدا ہوا ہے، اور اس نے اس خوشی میں اس کو آزاد کر دیا تھا۔ یہ سویبہ لونڈی نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دودھ پلایا۔ اور اس کے بعد کچھ اور خواتین تھیں جن میں حضرت خولہ بنت منذر، حضرت ام ایمن اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہن، یہ حضرات خواتین ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام کو دودھ پلانے کی سعادت حاصل کی۔ یہاں پہ ایک بات بھی عرض کرتا چلوں، عموماً لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے علاوہ کسی اور خاتون کا دودھ نہ پئیں، اور نبیوں کا نبی ہو اور کسی اور خاتون کا دودھ پی لے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا وہ لوگ اس چیز کا انکار کر دیتے ہیں کہ سیدہ حلیمہ نے حضور علیہ السلام کو دودھ پلایا، کہتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا، موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے علاوہ کسی اور کا دودھ نہ پئیں اور سرکار پی لیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اصل میں بات کو سمجھنا چاہیے۔ بات اصل میں ہے یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کے علاوہ کسی اور کا دودھ کیوں نہیں پیا؟ وجہ یہ تھی کہ رب نے پینے نہیں دیا، اور اس میں حکمت تھی کہ اللہ نے ایک وعدہ کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اماں جان سے کہ تم اسے پھینکو دریا میں اور یہ بچہ واپس پھر آ کر میں تمہاری گود میں پہنچاؤں گا۔
اب اللہ نے روک دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ موسیٰ آپ نے کسی اور بیوی کا دودھ نہیں پینا۔ یہ وجہ نہیں تھی کہ بوجہ نبی ہونے کے کسی اور عورت کا دودھ پینا ان کے لیے جائز نہیں تھا، چونکہ اللہ نے واپس حضرت موسیٰ کی اماں جان کے پاس ان کو پہنچانا تھا، تو اس واسطے موسیٰ علیہ السلام کو روک دیا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جن جن خواتین نے سرکار کو دودھ پلایا ان میں سرکار کو فائدہ نہیں، الٹا فائدہ، شرف، سعادت، نیک بختی اللہ نے حضور کی وجہ سے ان کو عطا فرمائی کہ جن خواتین نے حضور علیہ السلام کو دودھ پلایا ان کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کے حصے میں یہ سعادت آئی۔ اور یہ بات اللہ کریم نے ایک طریقہ رکھا کہ سرکار چونکہ آخری نبی ہیں، سرکار کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ زیادہ لوگوں کو فیض یاب کرنا چاہتا تھا، مشرف کرنا چاہتا تھا، اس واسطے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے رب ذوالجلال جل شانہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مختلف خواتین کا دودھ پلایا تاکہ ان کے لیے یہ باعث شرف اور باعث عزت بن جائیں کہ وہ سرکار کو دودھ پلانے والیوں میں سے ہیں۔ دیکھو عام مسلمان ہمارے لیے صرف 4 شادیاں کرنے کی اجازت ہے، 4 سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ ایک وقت میں 4 نکاح، 4 بیویاں رکھ سکتے ہیں، 4 سے زیادہ نہیں رکھ سکتے۔ 4 سے زیادہ رکھنا ناجائز ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ پابندی بھی کوئی نہیں تھی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ سرکار کی وجہ سے اللہ مختلف خاندانوں کو یہ شرف بخشنا چاہتا تھا کہ وہ خاندان اس بات پر فخر کر سکیں کہ ہماری بچی حضور کے گھر میں تھی، ہماری بچی کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ سرکار نے اسے اپنے نکاح میں لیا۔ اس واسطے زیادہ سے زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح بھی فرمائے اور سرکار کی ازواج مطہرات بھی 4 سے زیادہ یعنی 11 تک جا کے پہنچتی ہیں ان کی تعداد، یہ بھی اسی وجہ سے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ، زیادہ سے زیادہ خاندان سرکار کی نسبت سے شرف پا سکیں۔ اسی وجہ سے ان خواتین نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلایا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ عرب کا ایک رواج تھا، اس رواج کے بھی ایک تقاضے تھے۔ عرب میں یہ تھا کہ جو بچے پیدا ہوتے وہ باہر بھیجتے ان کو پرورش پانے کے لیے کہ وہ اور بیویاں ان کو دودھ پلاتی اور جو ان کی اپنی مائیں ہوتی تاکہ وہ جو ہے اپنے خاوند کی خدمت کر سکیں، بچے ان کے باہر اور بیویاں جو ہے پالا کرتی۔ اور ایک غرض اور بھی تھی کہ وہ ریگستانی علاقہ، مضبوط علاقے کہ وہاں پہ جا کے بچے اپنی جسمانی اعتبار سے مضبوط اور طاقتور بنے، اس واسطے وہ اپنے بچوں کو باہر دودھ پلانے کے لیے بھیجا کرتے تھے۔ یہ صرف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نہیں، سیرت کی کتابوں میں آپ نے سنا پڑا ہوگا کہ جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، مکہ شریف میں اور بھی بیویاں آئی تھیں حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، جو مکہ سے بچے لینے کے لیے آئی تھیں اور وہ بچے لے کر گئیں۔ تو رواج تھا مکہ شریف کے اندر یہ کہ وہ وہاں سے بچوں کو لے کے جاتے اور پالتے، اور پالنے کے بعد واپس ان کے ماں باپ کے پاس لے کے آتے۔ اور یہاں پہ یہ مسئلہ بھی سن لیجئے، وہ اس کے پالنے کی کوئی اجرت نہیں رکھتے تھے کہ ڈن کر لیا کہ میں اتنی تنخواہ لوں گی، اتنے پیسے لوں گی، یہ نہیں تھا۔ وہ بچے بھیج دیتے، بچوں کو پال کر جب ان کے ماں باپ کے پاس چھوڑ آتے، ماں باپ اپنی خوشی سے ان کو بہت زیادہ نواز دیتے تھے، خرچہ دے دیا، کپڑے دے دیے، پیسے دے دیے، مقرر نہیں کرتے تھے۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس وقت کچھ بیویوں کے ساتھ آئیں اور خود بیان کرتی ہیں کہ جس وقت ہم اپنے علاقے سے چلے تھے تو ہمارے علاقے میں شدید قحط تھا، سبزہ کوئی نہیں تھا، گندم اور اناج نہیں ملتا تھا، جس کی وجہ سے جانور بڑے کمزور ہو چکے تھے، اور جانوروں کی کمزوری کی وجہ سے دودھ ہمیں بھی نہیں ملتا تھا اور ہم بڑے پریشان حال تھے۔ تو سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں ہمارے پاس ایک اونٹنی اور ایک گدھی، یہ 2 سواریاں لے کر فرماتی ہیں میں، میرا خاوند اور بھی کچھ بیویاں تھیں، ان کے پاس اپنی سواریاں تھیں، مکہ شریف میں آئے کہ یہاں سے بچوں کو لے کر واپس جاتے ہیں۔ تو کہتی ہیں کہ دوسری بیویوں نے مختلف گھروں سے بچے وصول کیے، وہ آئی صحیح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پوچھا، جب بتایا گیا کہ ان کے والد گرامی کا وصال ہو چکا ہے تو ان بیویوں نے یہ سوچ کر کہ ان کا باپ تو ہے کوئی نہیں،
اکیلی بیوہ خاتون ہیں اور ایک بوڑھا ان کے دادا جان ہیں، وہ پتہ نہیں ہمیں کچھ دیں گے بھی صحیح کہ نہیں دیں گے، لہٰذا یہ سوچ کر وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارادہ انہوں نے نہیں بنایا کہ ہم ان کو ساتھ لے کے جائیں۔ پھر وہ ساری اپنے اپنے لیے بچے انہوں نے وصول کر لیے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آخر پہ میں بچ گئی، میرے لیے کوئی بچہ نہیں تھا اور میرے ساتھ ویسے کوئی آنے کو بھی تیار نہیں تھا بھیجنے کو، کیونکہ میرا اپنا جو بیٹا تھا، حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میری اپنی چھاتیوں میں دودھ کوئی نہیں تھا، میرا بچہ ساری رات روتا کہ اسے بھی اس کا قسمت کا دودھ نہ ملتا، اور ہماری سواری بھی اتنی مریل تھی کہ جس کو دیکھ کر کسی نے اپنا بچہ ہمیں نہیں دیا، بیویوں کو مل گئے، میرے پاس کوئی نہیں تھا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں میں نے سوچ لیا کہ خالی ہاتھ تو میں نے بھی نہیں جانا، جس یتیم کو چھوڑ کر وہ جا رہی ہیں میں اسی کو اپنے گھر میں لے کے جاؤں گی۔ اصل میں بھائیو فیصلہ رب کا تھا، کیونکہ ہوتا وہی ہے جو رب کرتا ہے، اور وہ ذات علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے، وہ ماحول بنا بھی سکتا ہے اور حالات بنا کر اسی کے سانچے میں اپنے بندوں کو ڈال بھی سکتا ہے۔ اللہ نے یہ سارے اسباب بنائے ہوئے تھے۔ آخر پہ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ یہ جو یتیم بچہ ہے اس کو میں اپنے گھر میں لے کے جاؤں گی۔ کہتی ہیں کہ میری ملاقات جناب عبد المطلب جو حضور کے دادا جان ہیں ان سے ہوئی، تو انہوں نے پوچھا خاتون تم کون ہو؟ تو میں نے کہا میں بنی سعد قبیلے کی خاتون ہوں۔ بنی سعد کا نام کیا ہے؟ کہا حلیمہ۔ اب بزرگوں کا طریقہ دیکھو کہ وہ نیک فالی خوش اعتقادی کیسے اپنے ذہن میں رکھتے ہیں۔ بنی سعد، سعد کا معنی ہوتا ہے نیک بختی، اور حلیمہ بنا ہے حلم سے، حلم کا معنی ہوتا ہے حوصلہ۔ تو حضرت عبد المطلب نے دیکھا نا کہ قبیلہ سعد ہے اور نام حلیمہ ہے، تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے واہ واہ، سعادت مندی اور حوصلہ یہ دو خصلتیں ایسی ہیں جس کو مل جاتی ہیں بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ اے خاتون تو حلم والی بھی ہے اور سعادتوں والی بھی ہے، میں اپنا پوتا اپنا بچہ وہ تجھے ہی دوں گی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں حضور کے گھر میں جا کے قدم رکھتی ہوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبز رنگ کی چادر ہے، اس پہ سفید کپڑے کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اقدس لپٹا ہوا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں نے اس چادر کے نیچے سے جا کے رسول کریم کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ فرماتی ہیں جب سینے پہ ہاتھ رکھا تو حضور نے اپنی آنکھیں کھول لیں۔ جس وقت آنکھیں کھولیں اور میری آنکھوں سے آنکھیں ملیں، فرماتی ہیں مجھے یوں محسوس ہوا کہ مجھے جہانوں کی سعادت مندی عطا ہو گئی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے بات کی ان کی والدہ سے، آپس میں رضامندگی ہو گئی۔ فرماتی ہیں میں نے جو ہی بچے کو اٹھایا گود میں لیا کہ میں دودھ پلاؤں۔ پہلی بات یاد ہے نا کہ اپنے بچے کے لیے بھی نہیں ہوتا تھا دودھ، کہ وہ بھی روتا تھا۔ سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں میں نے اپنی چھاتی پہ رکھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں سرکار کے منہ مبارک لگانے کی دیر تھی، فرماتی ہیں اللہ نے میری چھاتیوں میں دودھ اتار دیا اور سرکار نے پہلی دفعہ ہی پیٹ بھر کر دودھ مبارک نوش فرمایا، پی لیا۔ فرماتی ہیں ایک طرف کے بعد جب اٹھا کے میں نے دوسری سائیڈ پہ رکھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ بھی نہیں لگایا۔ کیوں؟ اپنے بھائی کا حصہ رسول کریم نے چھوڑا۔ اللہ نے یہ کرایا کیوں؟ وہ قدرتوں والی ذات ہے، اس واسطے کہ اس ہستی کی زبان سے رب نے زمانے کو عدل کے سبق سنانے تھے، انصاف کے سبق سنانے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس عمل سے قیامت تک کے لیے ایک عدل و انصاف کا باب قائم ہو گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا حصہ اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہمارے پاس جو اونٹنی تھی وہ بھی بالکل لاغر کمزور، جو گدی تھی وہ بھی بالکل لاغر کمزور، لیکن جب اس بچے کو اٹھا کر میں آئی تو میرے خامد نے مجھے بتایا کہ اونٹنی کو بھی تھنوں میں اللہ نے دودھ پیدا فرما دیا ہے۔ اب فرماتی ہیں کہ میں اپنی سواری پر بیٹھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جس وقت اپنے قبیلے کی طرف چلی، آتے ہوئے ہمیں بڑی مشکل ہوئی تھی کیونکہ ہماری سواری بڑی آہستہ چل رہی تھی، لیکن جاتے ہوئے فرماتی ہیں کہ ہماری سواری نے تیز دوڑنا شروع کر دیا، دوسروں سے پہلے
گھر میں جا کے پہنچ گئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور کے میرے گھر میں آنے کی وجہ سے ہمیں یہ سعادت نصیب ہوئی کہ ہماری بکریوں کے ریوڑ جس وقت چرانے کے لیے ہمارے بچے لے جاتے، لوگوں کی بکریاں خالی پیٹ واپس مڑتی، کیونکہ قحط کی وجہ سے گھاس نہیں ہوتا تھا، اور ہماری بکریاں بھی پیٹ بھر کے واپس آتی تھیں۔ اور وہ لوگ اپنے نوکروں کو کہتے ہو تم وہاں پہ چرایا کرو جہاں کہ حلیمہ کی بکریاں چرائی جاتی ہیں، تو وہ حیران ہوتے تھے کہ ان کی بکریاں کہاں سے اپنے پیٹ بھر کے آتی ہیں۔ یہاں پہ ایک بات آپ کے ذہن میں بٹھانے کے لیے میں عرض کرتا ہوں، عموماً آپ سنتے ہوگے کتابوں میں بھی لفظ بیان کرنے کے لیے یوں ہی لکھے جاتے ہیں کہ حلیمہ نے پالا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ نہ، حلیمہ نے نہیں پالا، رب نے سرکار کے صدقے سے حلیمہ کے خاندان کو پالا۔ سیدہ حلیمہ کا خاندان بھی حضور کے صدقے سے پلتا رہا، خاندان تو خاندان رہا، سیدہ حلیمہ کے گھر کی بکریاں بھی پیٹ بھرتی رہیں صدقہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فرماتی ہیں دودھ وافر ہو گیا، برکتیں ہی برکتیں آ گئیں۔ فرماتی ہیں میرا خامد ایک دفعہ مجھے کہنے لگا واللہ یا حلیمہ لقد اخذنا نسمۃ مبارکۃ، مجھے میرا خامد کہنے لگا ہے حلیمہ خدا کی قسم اللہ نے ہمیں کوئی برکت والی مخلوق عطا فرما دی ہے۔ اور سرکار کی برکتوں کے حوالے سے سیدہ حلیمہ کا بیان سنیے۔ فرماتی ہیں حضور کی اس برکتوں کو دیکھ کر علاقے میں، ہمارے قبیلے میں جس گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا، وہ اپنے بیمار کو اٹھا کر لے کر ہمارے گھر میں آتے، حضور کا ہاتھ مبارک پکڑ کر اس کے بدن پہ پھیرتے، اللہ اس کو شفائیں عطا فرما دیتا۔ کسی کا جانور بیمار ہو جاتا، وہ حضور کو اٹھا لے جاتے اور اس جانور کے بدن پر حضور کا ہاتھ پھیرا جاتا، اللہ حضور کے ہاتھ کی برکت سے اس کو بھی شفا عطا فرما دیتا تھا۔ صرف حلیمہ کو نہیں، حلیمہ کے محلے کو بھی پالا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار کی وجہ سے ان کو بھی برکتیں نصیب ہوئیں اور ان کو بھی رحمتیں نصیب ہوئیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر میں جب تھے تو سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں میں گود میں لے کر بیٹھی تھی تو ہمارے ریوڑ میں سے ایک بکری آئی جس نے حضور کی ذات کے سامنے اپنا سر جھکا دیا۔ مطلب سرکار کا احترام جانور نے بھی کیا، اللہ نے ان کو بتلا دیا تھا کہ یہ بچہ عام بچہ نہیں۔ سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں ہوتے ہوتے 2 سال مکمل ہو گئے، ہمارے دل میں آیا کہ اب یہ بچہ ہم واپس کر کے آئیں، وقت تو پورا ہو چکا ہے، لیکن سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں میرے بچوں نے اصرار کیا کہ اماں جان ان کی ماں سے جا کے کہو کہ وقت بے شک ٹائم پورا ہو چکا ہے 2 سال کے، لیکن ہم تمہارے بچے کو مزید اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہم اس کی برکتیں حاصل کر سکیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میں امیدیں لے کر حسرتیں لے کر جناب عبد المطلب کے پاس جناب آمنہ کے پاس چلی گئی اور میں نے کہا کہ تمہارے بچے کو پالا، ہم نے اپنے پاس رکھا، 2 سال بے شک پورے ہو گئے، لیکن ہمارے بچوں کی حسرت ہے کہ ہم یہ بچہ ابھی تک تمہیں واپس نہیں کریں گے، کچھ دیر مزید یہ ہمارے پاس رہے۔ بڑی پیاری بات ہے، ٹائم ہو چکا ہے، میں آخر پہ اشارہ کروں گا، یہ بات ضرور سمجھنی ہے۔ اب اللہ کی حکمت دیکھو، حضرت آمنہ جناب عبد المطلب کی زبان سے رب نے نہ نہیں کروائی، رب نے نہ نہیں کروائی کہ وہ نہ کر دیں تو جناب حلیمہ کا دل نہ ٹوٹ جائے، ان کے دل کے اندر شکستگی نہ آ جائے کہ پتہ نہیں کیوں انہوں نے اپنا بچہ ہمارے پاس نہیں رکھا۔ جناب عبد المطلب بھی اجازت دے دیتے ہیں، حضرت آمنہ بھی اجازت دے دیتی ہیں، ٹھیک ہے رکھو، اپنے پاس ہی رکھو، لیکن اس قدرت والی ذات کو منظور یہ تھا کہ اب یہ بچہ اپنی ماں کے پاس جا کے رہے۔ اس کو تو پتہ تھا نہ کہ اماں جان نے بھی بس 2 سالوں کے بعد 4 سال ہی تو رہنا ہے، کیونکہ 6 سال کی عمر میں تو والدہ محترمہ نے بھی چلے جانا ہے، تو رب بھی تو چاہتا تھا کہ یہ بچہ اپنی ماں کی گود میں بھی رہے، تو ادھر سے نہ بھی نہیں کرنے دی، انہوں نے نہ نہیں کی، لیکن واپس بھی بھجوایا۔ وہ کیسے؟ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بچوں کے ساتھ جب وہ بکریاں چرانے کے لیے جاتے تو وہ ان کو بھی اٹھا کے لے جاتے۔ ایک دفعہ ہوا یوں کہ میرے بچے دوڑتے دوڑتے آئے اور انہوں نے آ کے کہا اماں وہ جو عربی بھائی ہے ہمارا
اس کو تو آ کے کچھ بندوں نے پکڑ لیا ہے اور اس کے سینے کو چیر دیا ہے۔ سیدہ حلیمہ کہتی ہیں کہ ہمارے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کتنی عظیم الشان ہستی، پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا بنا۔ فرماتی ہیں ہم میاں بیوی دوڑ کے گئے، دیکھا تو سرکار کھڑے ہیں خوش خوش، کچھ بھی نہیں۔ میں نے پوچھا کیا ہوا، تو آپ نے فرمایا کچھ لوگ آئے تھے جنہوں نے مجھے لٹایا، یہاں سے لے کے یہاں تک میرا سینہ چاک کیا، اندر سے دل مبارک نکالا، دل مبارک نکال کر اسے کھولا، اس میں سے خون کا ایک لوتھڑا نکال کر باہر رکھا اور پھر دل مبارک کو بند کر دیا، سینہ بند کر دیا۔ یہ میرے ساتھ ہوا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اینجیوگرافی اور دل کا بائی پاس کتنا اوکھا ہوتا ہے، اور یہاں اتنی سی عمر شریف اور بے ہوش بھی نہیں کیا گیا، سرکار اپنا سارا کچھ معاملہ خود بیان فرما رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کچھ ہوا۔ حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں یہ کیا ہو گیا، پتہ نہیں یہ کیا ہو گیا۔ اٹھایا، گھر میں جا کے مشورہ کیا کہ اب ہم ان کو اپنے پاس زیادہ دیر نہیں رکھتے، کیوں کہ کوئی مسئلہ نہ بن جائے، اور ان کی اتنی قیمتی شخصیت ہیں، لہٰذا چلو ہم ان کو عزتوں کے ساتھ ان کے گھر پہنچا کے آتے ہیں۔ جو بات میں عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ رب نے نہ حلیمہ پاک کا دل ٹوٹنے دیا، کہ نہ اپنے فیصلے میں دیر ہونے دی، کہ نہ بھی نہ ہو، اور حلیمہ خود ہی اس شہزادے کو، اس بچے کو ان کی ماں تک پہنچا کے آئیں، تاکہ میرے محبوب اپنی والدہ محترمہ کی گود میں بھی کچھ وقت گزاریں۔ تو حضرت حلیمہ اٹھا کر حضرت آمنہ کے پاس آئیں اور حضرت آمنہ کو کہا کہ آپ کے بچے کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوا ہے، لہذا ہمیں خطرہ محسوس ہونے لگ گیا، ہم اس بچے کو لے کر واپس تمہارے پاس آئے۔ تو حضرت آمنہ نے پتہ کیا کہا، فرمایا حلیمہ اس بچے کے معاملے میں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ فرماتی ہیں کہ اللہ نے اس بچے کو باقی خلقت سے الگ ہی پیدا فرمایا ہے، کہ جب یہ پیدا ہوئے ہیں تو ان کو نافع بھی کوئی نہیں تھا، ختنہ مبارک ہو چکا تھا، میرے پیٹ میں تھے تو مجھے بوجھ بھی محسوس نہیں ہوتا تھا۔ فرمایا حلیمہ اللہ تعالیٰ اس میرے بچے کی خود حفاظت فرمانے والا ہے، لہٰذا یہ ان کے ساتھ ایسا معاملہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ جو کچھ ہوا تھا یہ تھا شرح صدر، الم نشرح لک صدرک، یہ شرح صدر تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں 4 بار ہوا۔ کتنی بار؟ 4۔ بچپن میں اللہ نے کرایا کہ دل مبارک کو کھولا کہ تاکہ حضور کی طبیعت میں اعلان بچوں کی، عام بچوں کی طرف نہ ہو، سرکار ان سے الگ انداز میں رہیں۔ پھر جس وقت لڑکپن جوانی کا موسم آیا اس وقت بھی ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شرح صدر، تاکہ عام جوانوں کے معاملات سے بھی سرکار الگ رہیں۔ پھر جس وقت غار حرا میں جبریل امین نبوت اور وحی کا پیغام لے کر آیا اس وقت بھی شرح صدر ہوا، تاکہ سرکار نبوت کا بوجھ اٹھا سکیں۔ اور پھر جس وقت سرکار کو اللہ نے معراج پر بلایا 4تھی بار، اس وقت شرح صدر فرمایا، تاکہ سرکار اس پاور کے ساتھ، ان طاقتوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جائیں، تاکہ اللہ کے دیدار کرنے میں بھی کوئی مشکل نہ رہے۔ یہ 4 دفعہ اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا شرح صدر فرمایا۔ اور اس مقام پر ایک سوال ہوتا ہے کہ جس رب نے نافع کٹے ہوئے، ناڑا کٹا ہوا ہے، ختنہ مبارک ہو چکا ہے، ختنہ کیے ہوئے بھیجا، نافع کٹے ہوئے بھیجا، وہ رب یہ دل کی دھلائی پہلے ہی کر کے بھیج دیتا، بعد میں کیوں کروا رہا ہے؟ سمجھ آئی نا اس بات کی؟ تو اس کے جواب دیا علماء نے بڑا پیارا، وہ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے پاکیزگی جو عام درجے کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے اعلیٰ درجے کی، مطلب ایک وہ تھی صفائی کا معاملہ جو انسانوں کے ہاتھوں سے ہونا تھا اور انسان وہ کر سکتے تھے، اللہ نے وہ تو انسانوں کو نہیں کرنے دیا، فرمایا یہ تو میں خود ہی کر کے بھیجوں گا۔ اور جو تھا نا طہارت کا وہ معاملہ جو ہائی کوالٹی کا ہے، جہاں پر عقل دنگ رہ جاتی ہے، وہ رب نے پردوں میں نہیں رکھا، وہ سر عام کیا، تاکہ جہان والوں کو پتہ چلے کہ اس محبوب کو رب ذوالجلال نے عام لوگوں سے بے مثال پیدا فرمایا ہے، لوگوں کے ہاتھوں سے نافع نہیں کٹوایا، خود کاٹ کے بھیجا۔ کیوں؟ تاکہ زمانے کو پتہ چلے کہ یہ بچہ عام بچوں جیسا نہیں۔ اور یہ طہارت جو لوگوں کے بس کی بات ہی نہیں تھی، جو کام تھا نوری فرشتوں کا، یہ اللہ نے فرمایا لوگوں کے سامنے ہو، تاکہ جہان والوں کو پتہ چلے کہ اللہ نے بچپن میں بھی اپنے محبوب کو کتنی بڑی طاقتیں عطا فرمائی ہوئی تھی، کہ جن کا سینہ مبارک
شرح ہو رہا ہے، دل نکالا جا رہا ہے، دل کو چیرا جا رہا ہے، زندگی کا تسلسل بھی اسی طرح قائم ہے اور بے ہوش بھی نہیں، سرکار اپنی آنکھوں کے ساتھ سب کچھ مشاہدہ بھی فرما رہے ہیں۔ اس طاقت اور پاور کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جو کچھ ہوا وہ لوگوں کے سامنے کرایا۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ رسول کریم صلی اللہ علیہ